نحمد و نصلی علی رسول الکریم۔ باب یہ چل رہا تھا کہ ہاتھ یا سر کے اشارے سے فتح کا جواب دینا، جب اشارہ ایسا ہو کہ سمجھ آ جاتی ہے تو اس کا حکم وہی ہوتا ہے جو بول کر بات کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد ہیں موسیٰ بن اسماعیل، جن کا تعلق بصرہ کے ساتھ ہے۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر اس حدیث کی راویہ ہیں۔ یہ 17ویں نمبر پر مسلمان ہوئی تھی، مہاجرات میں سب سے آخر پر انہوں نے وفات پائی۔ ان کی کل حدیث 56 ہیں، بخاری میں 16 ہیں، مسلم میں 18 ہیں، متفق علیہ 14 ہیں۔ فرماتی ہیں ماں اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتئی تو عائشہ تمام عائشہ کے پاس آئی، وہی تصلی اور وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ قل تو میں نے کہا ما شان الناس، لوگوں کا کیا حال ہے، یعنی لوگ کیوں پریشان ہے۔ فاشارت اما جان نماز کے اندر ہی اشارہ کیا السماء آسمان کی طرف۔ فاذا الناس قیام، یعنی اوپر سورج کو گران لگا ہوا تھا، اس وقت کا واقعہ ہے۔ اتنے میں لوگ نماز کسوف کے لیے کھڑے ہو گئے۔ فقالت کہنے لگی سبحان اللہ۔ اما عائشہ نے کہا سبحان اللہ۔ تو قلت تو میں نے کہا آیتن، یہ گرہن کیا کوئی نشانی ہے، کوئی علامت ہے؟ فاشارت براسها اینم، انہوں نے سر کے ساتھ اشارہ کیا جی ہاں ایسے ہی۔ فقمت، میں بھی کھڑی ہوگی، حتی علانی الغش، مجھ کو گھسی نے ڈھانپ لیا۔ فجعلت اصب علی راسی الماء، پر سر پر پانی ڈیلنے لگی۔ رسول اللہ نے جب نماز مکمل فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حمد اللہ، اپنے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، تعریف کی۔ فرمایا ما من شیء لم اکن اریته الا رأیته فی مقامی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پر جو چیزیں اب تک مجھے نہیں دکھائی گئی تھی، میں نے انہیں اپنی اس جگہ سے دیکھ لیا ہے۔ حتی الجنت والنار، یہاں تک کہ جنت و دوزخ کو بھی۔ فاوحی الی، مجھ کو وحی کی گئی ہے کہ انکم تفترون فی قبورکم، تو اپنی قبروں میں آزمائے جاؤ گے، تمہاری آزمائش ہو جائے گی۔ مثلا او قریبا لا ادری ای ذالک قالت اسماء، مثل کے لفظ بولے یا قریب کے راوی کہتے ہیں مجھے نہیں پتا اسماء نے کون سا لفظ بولا تھا۔ من فتنۃ المسیح الدجال، جیسے مسیح دجال اس کے قریب قریب فتنے سے آزمائے جاؤ گے۔ یقال، کہا جائے کہ ما علمک بہذا الرجل، تو یہاں پر ایک اور مسئلہ ہے کہ اما راویہ حضرت فاطمہ نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ حضرت اسماء نے ان لفظ مثل قریب میں سے کون سا کلمہ کہا تھا، اور کہا جائے گا کہ تجھے اس شخص یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا واقفیت ہے۔ فاما المؤمن اب الموقن، جو بندہ ایماندار ہے، یقین رکھنے والا ہے، لا ادری بایہما قالت اسماء، کہتے مجھے نہیں ذہن میں یاد صحیح رہا کہ مومن کے لفظ بولے یا موقن کے لفظ بولے اسماء نے۔ فیقولو، تو ہوا محمد رسول اللہ، وہ مرنے والا کہے گا وہ محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول تھے۔ جانا بالبینات، ہمارے پاس واضح نشانیاں لے کے آئے اور ہدایت کی باتیں۔ فعجبنا، ہم نے ان کی بات کو قبول کہا، ہم نے ان کی باتوں کو قبول کیا۔ واتبعنا، ہم کی پیروی کی۔ اور محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ثلاثاً، 3 دفعہ۔ فیقال، کہا جائے گا نام سو جا صالحا، آرام کے ساتھ، سکون کے ساتھ۔ قد علمنا، ہمیں پتہ ہے کہ ان کنت لموقنا به، کہ تو اس پر ایمان رکھتا تھا، ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ منافق آدمی اور شک کرنے والا۔ اما المنافق والمرتاد لا ادری ای ذلک قالت اسماء، اما اسماء نے منافق کے لفظ بولے یا مرتاب کہ یہ کوئی پتہ نہیں، کہتی فیقول لا ادری، وہ کہتا مجھے نہیں پتہ۔ وہ کہے گا جب اس سے پوچھا جائے گا نا قبر میں، کہے گا مجھے کوئی پتہ نہیں، سمعت الناس یقولون شیئا فقلته، میں کچھ نہیں جانتا، لوگوں کو جو کچھ کہتے سنا میں وہی بھی وہی کہوں گا بس، یہ میں وہی کہتا تھا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 11 دفعہ آتی ہے۔ اس کے اندر مسئلہ امام بخاری رحمہ اللہ نے صرف اتنے ثابت کیا ہے کہ اشارے کے ساتھ کس چیز کا حکم ثابت ہو سکتا ہے۔ بقیہ دجال کے حوالے سے اور قبر کے اندر انسان کی سوال و جواب کے حوالے سے اس حدیث کے علیحدہ فوائد ہیں، وہ انشاءاللہ آگے آ جائیں گے، کیونکہ یہ حدیث ٹوٹل 11 دفعہ صحیح بخاری میں آتی ہے۔